سبسکرائب کیجئے میرے چینل لرن ود عمران کو اور اس کے ساتھ موجود آئیکن بیل کو ضرور دبائیے گا تاکہ ملے آپ کو میری ویڈیو سب سے پہلے اور بر وقت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں بروڈر کے بارے میں۔ بروڈر کی ہمیں کیوں ضرورت پڑتی ہے یا ہم اس کا کیوں استعمال کرتے ہیں اور یہ کیا چیز ہوتی ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سردیوں میں برڈز جو ہیں وہ بریڈ کرتے ہیں، تو ہر بریڈر فارمر کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے برڈز سے زیادہ بریڈ لے اور ان سے اچھا منافع کما سکے اور ان پہ آنے والے اخراجات کو پورا کر سکے۔ تو ہمیں برڈز کے جو چکس ہوتے ہیں وہ وقت سے پہلے ہمیں اٹھا لینے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ دوسرا کلچ دیتے ہیں، دوسرا تیسرا کلچ ہم ان سے لے سکتے ہیں۔ لیکن ان برڈز کے بچوں کو ہم ماں اور باپ کی فیڈ کے بغیر پالتے ہیں۔ ایک تو سردی ہوتی ہے، دوسری جو مین وجہ ہے وہ ان کے جسم کا ٹمپریچر ہوتا ہے۔ جتنے بھی برڈز ہیں ان کے بچے اپنے جسم کے ٹمپریچر کو کنٹرول نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے اوپر پر نہیں بلکہ چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں، ہیئرز ہوتے ہیں۔ تو جب تک وہ پروں میں تبدیل نہیں ہو جاتے ان کے ہیئرز، تب تک وہ اپنے باڈی کو ٹمپریچر کے مطابق ڈھال نہیں سکتے۔ تو ہمیں مصنوعی ٹمپریچر دے کر ان کے جسم کی گرمی کو بحال رکھنا ہوتا ہے۔ تو اس عمل کو جب تک ان کے نئے پر نہ آ جائیں بروڈنگ کہا جاتا ہے، اور جس مشین کے اندر کی جاتی ہے یا جس طریقے سے کی جاتی ہے اس کو بروڈر کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ ابھی آپ کی آنکھوں کے سامنے ایک گتے کا بنا ہوا بروڈر پڑا ہوا ہے، جبکہ مارکیٹ میں آپ کو ہزاروں روپے کا ملے گا، مثلاً 60,000 1,00,000 روپے تک کے اچھے اور معیاری قسم کے بروڈر موجود ہیں جو آٹومیٹک ہوتے ہیں۔ لیکن یہ ایک مینول ہے، یہ میں نے کہہ لیں کہ 100 روپے پاکستانی میں تیار کیا ہے۔ تو یہ سمپل گتا سا تھا، ایک ڈبہ تھا، کارٹون تھا، جیسا کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ والا۔ تو اس کے اندر کچھ خاص چیزیں نہیں ہیں، صرف ایک ڈبہ ہے اور اس کے اندر میں نے برادہ رکھا ہے۔ اس کے سنٹر میں اوپر کی جانب بھی کافی، جیسے کہ آپ اس کی ہائٹ کو دیکھیں تو تقریباً 12 انچ اس کی ہائٹ ہے، 12-13 انچ ہائٹ ہے، جبکہ اس کی لمبائی جو ہے وہ تقریباً 18 انچ ہوگی۔ تو اس کی چوڑائی جو ہے وہ تقریباً 8 انچ 9 انچ ہے اس طرف سے۔ اور اس کی جو سائڈیں ہیں وہاں پر میں نے مختلف جگہوں پر سوراخ کیے ہیں تاکہ ہوا کا آنا جانا رہے، آکسیجن کا آنا جانا رہے، اس کی سانس میں کوئی ایشو نہ آئے، اس کی ڈیفیشنسی آف آکسیجن نہ ہو۔ تو آپ نے یہ سوراخ کرنے ہیں، ایک کارٹون لینا ہے، اس کے جو اوپر والے رخ ہوتا ہے جس سے اس کو بند کیا جاتا ہے وہ آپ نے اوپر بڑھا لینا ہے، اور سائڈوں کے اوپر یہ ٹیپ لگا کر اس کو جوڑ لینا ہے، مضبوط کر لینا ہے۔ یہ میں استعمال کر چکا ہوں، تو لوگوں کی ڈیمانڈ تھی کہ میں اس کے بارے میں بتاؤں، تو اس لیے میں اس کے بارے میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ تو یہ اس کے اندر آپ نے لکڑی کا برادہ جو رندے والا ہوتا ہے وہ استعمال کرنا ہے، اس کے اندر موجود ہے۔ یہ دیکھیں، لکڑی کا برادہ رندے والا، خشک ہونا چاہیے، وہ آپ نے ڈالنا، گیلا نہیں ڈالنا، خشک ہونا چاہیے، بالکل خشک ہونا چاہیے۔ اس کے سنٹر میں آپ کو پائپ لگا سکتے ہیں، سٹک لکڑی کی لگا سکتے ہیں، میں تو لکڑی کی سٹک لگاتا ہوں، فری میں مل جاتی ہے اس لیے یہ لگا دی۔ اچھا، اس کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ آپ کو ایک اس طرح کا رین کور جو بلب کے اوپر لگایا جاتا ہے، لائٹس کے اوپر لگایا جاتا ہے، وہ والا لے لینا ہے۔ یہ سلور کے بھی مل جاتے ہیں، پلاسٹک کے بھی مل جاتے ہیں، یہ میں پلاسٹک کے لے کے آیا، اور اس کے اندر جسٹ ایک 60 واٹ کا 100 واٹ کا بلب لگا لینا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ آپ نے ایک بلب لگا لینا ہے، ایک ہولڈر لگانا ہے، ہولڈر کے اندر یہ بلب لگے گا، اس کے اوپر یہ کور اور پیچھے اس کے وائر لگا دیں گے جس سے ہم اس کو کرنٹ دے سکتے ہیں، اور اس کے اینڈ کے اوپر ایک سوئچ لگا لیں گے تاکہ ہم اس کو پاور پلگ میں لگا کے اس کو کرنٹ کو جاری کریں اور یہ حرارت پیدا کریں۔ اس کی ہائٹ جو ہے وہ تقریباً میں نے 9 انچ رکھی ہے، اس کے پیندے سے اوپر تک کی جو ہائٹ ہے وہ 9 انچ ہے۔ اب میں کرتا کیا ہوں، اس کے اندر اس کو لٹکا دیتا ہوں ایسے سمپلی، اس کے اندر ہم اس کو ڈال دیں گے لٹکا کے، اور اس کے اوپر میں وائر کو ایسے بینڈ کر دیتا ہوں، تھوڑا سا ہارڈ وائر ہے، نہیں تو آپ باندھ بھی سکتے ہیں، وہ آپ کا اپنی خواہش ہو، جیسی مرضی ہو۔ اگر یہ کرنا چاہیں، اس طریقے سے آپ لگانا چاہیں جیسے کہ یہ میں نے ابھی لگایا، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو یہ پسند نہیں تو آپ نے ڈبے کا یا گتے کا وہ سائز لینا ہے جس کے اوپر آپ اس کو رکھ سکیں، اس کو اس کے اوپر بھی رکھا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ ابھی آپ یہ دیکھیں تو میں اس کو یہاں پر بھی ایسے ایڈجسٹ کر سکتا ہوں، اس سٹک کے اوپر بھی یہ لگ سکتا ہے، ایسے میں نے رکھ دیا اس کو،
اور جسٹ آپ نے اس کے کرنٹ کو آن کرنا ہے تو اس کے اندر یہ حرارت بننا شروع ہو جائے گی لائٹ کے ساتھ ساتھ. یہ جی میں نے وائرس لگائیں اور اس کی جگہ پر آپ نے سوئچ لگانا ہے. میرے پاس ابھی سوئچ پڑا نہیں تھا تو میں ایسے ہی اس کا کام چلا رہا ہوں. یہ دیکھیں سمپلی آپ کا یہ بروڈر جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے. اب یہ آپ کے برڈ کو سردی سے بھی بچائے گا, اس کے باڈی کے ٹمپریچر کو بھی کنٹرول کرے گا. یہ جتنی ہائٹ پہ میں نے رکھا ہے, میں نے آپ کو بتایا کہ 9 سے 10 انچ اس کی ہائٹ ہے, تو یہاں سے 60 واٹ یا 100 واٹ کا بلب جو ہے وہ اس کو ایسی ہیٹ دے گا. یہ میرے تجربے اور ایکسپیرینس کے بعد یہ بات مجھے پتہ چلی ہے کہ اتنی ہیٹ جو ہے وہ اس باڈی کو چاہیے. تقریباً 35-34 ڈگری جو ہے وہ آپ اس کو بچے کو دیں گے, اور وقت کے ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا سلو بھی کرتے جانا. لیکن یہاں پر اگر آپ رکھتے ہیں تو کوئی ایشو نہیں ہے, وہ آپ کا برڈ جو ہے وہ اپنا کنٹرول کرتا جائے گا سائڈ کو. اور اس کے بعد ایک اور چیز جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بعض اوقات بچے بہت چھوٹے ہوتے ہیں. جب آپ 15 دن کے بعد والا بچہ لیتے ہیں, 15 اور 20 دن کی ایج کے بعد راہ کا بچہ لیتے ہیں, تو وہ نا سمجھ ہوتا ہے, وہ بلب کے نیچے کھڑا ہو سکتا ہے, اس کو زیادہ ہیٹ لگ سکتی ہے. اس کو زیادہ ہیٹ سے بچانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں, یہ والا ایک چھوٹا گتے کا ٹکڑا میں نے کاٹ کے رکھا ہوا ہے, یہ دیکھیں. اب یہ اس کی کرتا ہوں میں پارٹیشن کیسے کرتے ہیں وہ بھی میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں. یہاں سے گتے کو میں اس کے اندر ڈالوں گا اور اس حصے میں جہاں پر ٹمپریچر زیادہ ہوگا اس حصے کو میں کور کر دوں گا, تاکہ یہ اس کے لیے ایک باڑ سی بن جائے جہاں سے وہ اندر داخل نہ ہو یا وہ اس حصے میں نہ آئے. اب آپ اوپر سے اس بلب کی یہ اس موومنٹ سے اس کی سائڈ جو ہے وہ بدل سکتے ہیں, ایریا چینج کر سکتے ہیں, ہیٹ جہاں پر آپ کو زیادہ چاہیے وہاں پر پہنچا سکتے ہیں, یا جہاں پر آپ کو کم چاہیے وہ بھی آپ یہاں سے ایسے اوپر رکھ کے گھما کے آگے پیچھے کر کے آپ اس کی جگہ کو تبدیل کر کے ٹمپریچر کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں جتنا آپ کو ریکوائرڈ ہوگا. اگر ہیٹ زیادہ لگے گی تو بچہ ہانپنا شروع کر دے گا, منہ کھول کے سانس لینا شروع کر دے گا. اگر اس کو سردی زیادہ لگے گی تو اس کے پاؤں ٹھنڈے پڑ جائیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم اس کے اندر بچے کو رکھ دیتے ہیں تو وہ بیٹ کرتے ہیں, بیٹ کے اندر نمی ہوتی ہے, یہ برادہ جو ہے وہ جذب کرتا جاتا ہے, تو وہ نیچے نیچے اترنا شروع ہو جاتی ہے نمی, تو برادہ گیلا ہو جاتا ہے. تو لہٰذا آپ نے تیسرے یا دوسرے یا چوتھے دن آپ نے لازماً, چوتھے دن تو ہر صورت میں آپ کو برادہ چینج کرنا پڑے گا, یا دھوپ میں رکھ کے اس کو بکھیر کے سکھا کے دوبارہ اس کے اندر استعمال کر سکتے ہیں, لیکن بہتر ہے کہ آپ تبدیل کر لیں. اچھا یہ تو ہے جی 2-3 بچوں تک کے لیے. اگر آپ کے پاس بیبی زیادہ آ جاتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے, تو وہ آپ کو ایک بڑا بروڈر بنانا ہوتا ہے, تو وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں. تو جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں 3-4 ہوں تو ان کے لیے, لیکن سردیاں موجود رہیں تو پھر بھی آپ کو اس کو کانپنے سے, سردی لگنے سے بچانا ہوتا ہے, تو آپ اس کے لیے ایک بڑا بروڈر بنا لیں گے, تو وہ بھی میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں, یہ ایک میرے پاس بڑا کارٹون ہے, یہ دیکھیں یہ 20 انچ اور چوڑا ہے, 20 انچ ہی وہ لمبا ہے, اور تقریباً 20 انچ ہی اوپر ہائٹ ہے اس کی. یہ 20 انچ کیوب کہہ لیں, اس صورت میں یہ بنا ہوا ہے. تو اس کے اندر بھی میں نے وہی سمپل ایک لکڑی کی سٹک لگائی ہے, اور اس کے نیچے برادہ رندے والا میں نے رکھا ہوا ہے ڈرائی کیا ہوا. اب یہاں پر بھی میں وہی سیم پروسیس کرتا ہوں. تو سیم پروسیس کیسے ہے کہ یہ دیکھیں, یہ ہم نے بلب لیا, یہ ہولڈر لگا ہوا تھا, اس کو ہم یہاں پر لٹکا دیتے ہیں. یہاں پر میں اس کو بالکل نیچے لگاتا ہوتا ہوں بڑے بڑے بروڈر کے اندر. یہ دیکھیں بالکل پیندے کے صرف 3-4 انچ اوپر ہوتا ہے. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ جو بچے ہوتے ہیں وہ اس کی سائڈوں پر گھومتے پھرتے رہیں, تو بلب کو بھی ٹچ نہیں کریں گے, اور نیچے سے برادہ بھی خشک رہتا ہے. بڑے بچے زیادہ بڑی بیٹ کرتے ہیں, زیادہ نمی ہوتی ہے, تو اس طرح لگانے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بچہ ارد گرد گھومتا رہتا ہے, اور وہ جلتا بھی نہیں ہے, برادہ بھی خشک رہتا ہے. تو یہ بڑے بچوں کے لیے ایک تو یہ طریقہ کار ہے. تو میں ابھی یہ لائٹ آن کرتا ہوں تو آپ کو یہ ایسے دکھائی دے گا. اب اس کے اندر آکسیجن بھی آتی رہے گی, وہی سوراخ کیے ہوئے ہیں سیم پروسیس کے ساتھ, اور برادہ بھی ڈرائی کیا ہوا ہے. اب میں آپ کو بیبی اس کے اندر چھوڑ کے دکھاتا ہوں. اب جب بیبی کو ہم فیڈ کرواتے ہیں, ہینڈ فیڈ کرواتے ہیں, تو وہ نا کانپنا شروع ہو جاتے ہیں. تو جب وہ کانپتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ان کو سردی لگ رہی ہے, تو ہم نے ان کے جسم کے ٹمپریچر کو کنٹرول کرنا ہے. تو اس طرح سے ہم جو ہے بروڈر بنا کے اس کے اندر چھوڑ دیتے ہیں.
پوری رات رہیں پورا دن رہیں کوئی ایشو نہیں ہوتا۔ تو اس طرح بیبیز جو ہیں بڑی آسانی سے اور تیزی سے پلتے ہیں، ان کے پر بھی بڑی تیزی سے آتے ہیں۔ یاد رہے اس ٹمپریچر کو ہم نے 34-35 ڈگری تک کنٹرول کرنا ہوتا ہے اور وقتاً فوقتاً دیکھتے رہنا ہے کہ کہیں زیادہ ٹمپریچر نہ ہو جائے۔ اگر ہم نے اس کو آٹومیٹک بنانا ہے تو اس کے اندر ہم تھرموسٹیٹ لگائیں گے۔ تھرموسٹیٹ لگانے کا طریقہ جیسے کہ انکوبیٹر میں ہم لگاتے ہیں، سیم وہی کہ اگر اتنا ٹمپریچر ہو تو یہ آٹومیٹیکلی بند ہو جائے بلب، اور جیسے ہی کم ہو جائے چل پڑے بلب۔ تو اس طرح ہم اس کی سستے سے سستا ان کو جو بروڈر ہے وہ تیار کر سکتے ہیں، اور اس کی نمی کو بھی کنٹرول کرنا ہے برادے کو چینج کر کے۔ تو امید ہے فرینڈز آپ کو یہ بہت اچھی لگے گی ویڈیو، کافی معلوماتی رہے گی آپ کے لیے۔ بچوں کو پالنے میں، ہینڈ فیڈ کروانے والے بچوں کے لیے آپ یہ آسان سا دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔